رفتہ رفتہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے اور قبول کرنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود ظلم کی شب تھی کہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ مظالم کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چونکہ اسلام سے مشرف ہونے والوں میں بڑی تعداد غلام اور کمزور لوگوں کی تھی، لہٰذا انہیں وہ مقصد حاصل نہیں تھا جس کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی آزادانہ طور پر خدائے واحد کی عبادت کرنا اور اسلام کی دعوت سر عام دینا۔ مسلمان مشرکین سے چھپ کر عبادت کرتے اور چھپ کر قرآن شریف پڑھتے، اگر راز فاش ہو جاتا تو طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر اس طرح لٹایا جاتا کہ کوئلوں کی گرمی ان کے جسم کی چربی سے ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا رسی سے باندھ کر مارتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کی چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے بوڑھی ہونے کے باوجود نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے اتنا مارا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان تمام تر اذیتوں اور تکالیف سے گزر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تکالیف کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا جتنا اپنے ساتھیوں کے مصائب و مشکلات کا احساس آپ کو بے چین کیے رکھتا تھا۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ ایک نیک دل انسان ہے، اس کی مملکت میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا کہ جو اپنا اسلام اور دین بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کر سکتے ہیں وہ چلے جائیں۔ چنانچہ جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان میں سے 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک مختصر سا قافلہ موقع ملتے ہی حبشہ ہجرت کر گیا۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ قریش مکہ کے لیے یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ مسلمان کسی جگہ جمع ہو کر امن سے زندگی گزاریں۔ چنانچہ انہوں نے شاہ حبشہ کو بہت سارے ہدیوں اور تحفوں کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے، لیکن شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مختصر تقریر کی اور سورۃ المریم کی تلاوت کی اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اسلام کا مقدمہ ایسے مدلل انداز میں پیش کیا کہ شاہ حبشہ اور اس کے درباری متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تقریر سن کر شاہ حبشہ نے قریش کی آفر کو ٹھکرا دیا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی عام اجازت دے دی۔ قریش کو جب اپنی سفارتکاری کی ناکامی کا علم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف ان کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے خواجہ ابو طالب پر زور ڈالا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روک دیں، ورنہ ان سے کنارہ کش ہو کر ہمارے حوالے کر دیں۔ مجبوراً ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کی شفقت و محبت کا میں بے حد شکر گزار ہوں، آپ یقیناً معذور ہیں، آپ میری مدد سے بھلے کنارہ کشی اختیار کر لیں، مگر میرے رب نے مجھے جس مقام پر کھڑا کر دیا ہے میں اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مسلمانوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی تھی، ان میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جنگجو بھی تھے، مگر یہ حضرات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ جن کی مکے میں دھاک ہو اور پورا شہر مرعوب رہتا ہو۔ یہ بات اس وقت صرف 2 لوگوں کو حاصل تھی، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو، مگر یہ دونوں اسلام کے مقابلے میں بہت سخت تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایسی پے در پے ناکامیوں نے قریش کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ اب خفیہ طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازشیں ہونے لگی۔ خواجہ ابو طالب نے اس سازش کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ قریش کے سرداروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمام مخالف گروپوں کو ملا کر ایک معاہدے کے تحت بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا، جو 3 سال تک بڑے شد و مد سے جاری رہا۔ اس عرصے میں درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی گزارنی پڑی۔ بچے بل بلاتے تھے مگر ان کو دودھ میسر نہ آتا تھا۔ 3 سال کا جان لیوا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ کیڑوں نے کعبۃ اللہ میں لٹکے معاہدے کے تمام حروف چاٹ لیے ہیں۔
صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ خواجہ ابو طالب نے یہ خبر قریش کو دی، چنانچہ جب معاہدے کی دستاویز کو کھول کر دیکھا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، لہٰذا قریش کو مجبوراً بائیکاٹ ختم کرنا پڑا۔ ابھی بائیکاٹ کے زخم بھرے نہیں تھے کہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ پناہ کی یہ دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں تو اب دشمنوں کے لیے راستہ صاف تھا۔ نبی کا بھروسہ اگرچہ اپنے خدا پر بہت پختہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کی تلاش میں وادی طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف دعوت حق کا انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ ان دردناک لمحات میں جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا، آپ اگر حکم دیں تو دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو ملا کر ان تمام لوگوں کو پیس ڈالوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کی درخواست سن کر بے تاب ہو گئے اور جواب دیا، اگر میرا رب مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں، اگر یہ بد نصیب راہ راست پر نہ آئے تو ان کی نسل سے میں نا امید نہیں ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ ان کی نسل میں وہ ہوں گے جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور شرک سے باز رہیں گے۔ آپ نے خون میں لت پت ہونے کے باوجود اپنے دشمن کے لیے دعا ہی فرمائی۔ یہ تھے تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔